بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 13۔ کتاب کا نام سنہری غول، مصنف اسلم راہی MA۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اگر تمہاری زندگی کچھ لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت اکیلی حرا سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ یہ ان قبائلی ڈاکوؤں کی داستان ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی دنیا و آخرت بنا لی تھی۔ مسلمانوں نے جو شہر اب تک شام میں فتح کیے تھے، ان کے عمرہ اور رؤسا ان کے اخلاق، عدل و انصاف اور سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی طرف سے جاسوس مقرر کر رکھے تھے جو رومی لشکر کی خبریں مسلمانوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہرقل کی ان تیاریوں کا علم ہوا تو انہوں نے تمام مسلمان امیروں کو جمع کر لیا اور ایک پراسر تقریر کی جس کا خلاصہ تھا، مسلمانوں، خدا نے بار بار تمہارا امتحان لیا اور تم اس امتحان میں ہمیشہ فتح یاب ہوئے۔ اب تمہارا دشمن اس قدر لشکر اور انتظام و انصرام کے ساتھ نکلا ہے کہ زمین دہل اٹھی ہے۔ اب بتاؤ کیا صلاح ہے؟ یزید بن ابی سفیان نے اٹھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ ہم عورتوں اور بچوں کو شہر میں رہنے دیں اور خود باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ساتھ ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے بلوا لیا جائے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، یزید نے جو رائے دی ہے وہ بے شک اچھی ہے، مگر شہر والے سب عیسائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمارے اہل و عیال کو ہرقل کے حوالے کر دیں یا خود ہی قتل کر دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی ایک ہی ترکیب ہے کہ ہم عیسائیوں کو شہر سے باہر نکال دیں۔ شرجیل بن حسنہ تیزی سے اٹھے اور چلا کر کہا، اے امیر، تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم عیسائیوں کو شہر سے باہر نکالو۔ ہم نے عیسائیوں کو اس شرط پر امان دی ہے کہ وہ شہر میں اطمینان سے رہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ حمص میں ٹھہر کر کمک کا انتظار کیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اتنا وقت کہاں ہے؟ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ دمشق روانہ ہوا جائے۔ وہاں خالد بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ وہاں عرب کی سرحد بھی قریب پڑتی ہے اور بوقت ضرورت ہر طرح کی مدد لی جا سکتی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسر خزانہ حبیب بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عیسائیوں سے اب تک جو جزیہ لیا ہے وہ واپس کر دو، کیونکہ یہ اس لیے ان سے وصول کیا گیا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کر سکیں گے، مگر اب چونکہ ہماری حالت کچھ ایسی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے سکتے، لہٰذا ان کو جزیے کی رقم واپس کر دی جائے۔ چنانچہ جزیہ کی رقم ذمیوں میں تقسیم کر دی گئی۔ عیسائیوں پر مسلمانوں کے اس سلوک کا کچھ اس قدر گہرا اثر ہوا تھا کہ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے، خدا کی قسم، جب تک ہم زندہ ہیں ہرقل کو حمص پر قبضہ نہ کرنے دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے اور جگہ جگہ پہرے دار مقرر کر دیے۔ جزیہ صرف حمص والوں ہی کو واپس نہ دیا گیا تھا، بلکہ جو دوسرے اضلاع فتح ہوئے تھے وہاں بھی لوگوں کو جزیہ واپس کر دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق واپس آئے اور پورے حالات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ مسلمان ڈر کر حمص سے دمشق چلے آئے ہیں تو انہیں دکھ ہوا، مگر جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلمانوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا تھا تو شکر کرتے ہوئے کہنے لگے، خدا نے کسی مصلحت سے مسلمانوں کو اس بات پر متفق کر دیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک لشکر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ کر دیا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ اس دوران ارض فلسطین سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آیا
کہ حمص چھوڑ کر دمشق چلے آنے سے عیسائیوں پر ہمارا رعب جاتا رہا ہے اور یہاں فلسطین میں ہر جگہ بغاوتیں سر اٹھانے لگی ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ تم وہیں ٹھہرو، میں تمہارے پاس ہی آتا ہوں۔ آخر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لشکر ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے سب دمشق سے یرموک کی طرف روانہ ہوئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یرموک پہنچے۔ یہ جگہ جنگ کے لیے بہت مناسب تھی کیونکہ پشت پر عرب کی سرحد تک کھلا ہوا میدان پڑا ہوا تھا اور بوقت ضرورت پیچھے بھی ہٹا جا سکتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے سعید بن عامر کی سرکردگی میں جو لشکر روانہ کیا تھا وہ ابھی تک نہ پہنچا تھا۔ ادھر رومیوں کی آمد ان کی تعداد اور سامان کے متعلق سن کر مسلمانوں میں طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں۔ یہ حالات دیکھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ رومی بحر و بر سے ابل پڑے ہیں اور ان کے جوش و خروش کا یہ عالم ہے کہ لشکر جس راہ سے گزرتا ہے کلیسا کے وہ لوگ جو کبھی اپنی خانقاہوں سے باہر نہ نکلے تھے لشکر کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور خط پڑھ کر سنایا۔ تمام صحابہ بے اختیار رو پڑے اور فاروق اعظم سے کہا، اے امیر المؤمنین، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچیں، اور اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا جینا بیکار ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ خود سپہ سالار بنیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ مگر لوگوں نے اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ فوراً مدد روانہ کرنی چاہیے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد سے پوچھا کہ رومی کتنی دور ہیں؟ اس نے کہا یرموک سے 3 منزل دور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کیا کہ اب کیوں کر مدد پہنچ سکتی ہے۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا اور قاصد سے کہا کہ خود یہ خط ہر صف میں جا کر سنانا۔ لکھا تھا، العمر یقرؤک السلام ویقولکم یا اہل الاسلام اصدقوا النقاع وشد علیہم شد اللیوس ولتکونوا اہون علیکم من اللہ فإن اللہ قد کن علما انکم علیہم منصورون۔ دونوں طرف سے جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دوران سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 1000 جوانوں کے ساتھ پہنچ گئے اور مسلمانوں کو کچھ تقویت حاصل ہوئی۔ دوسری طرف رومی فوجیں یرموک کے سامنے دیر الحبل میں اتریں۔ مسلمانوں کی طرف سے خالد بن ولید نے جنگ کی تیاری کی۔ انہوں نے معاذ بن جبل کو میمنہ پر، قباد بن شیم کو میسرہ پر اور ہاشم بن عتبہ کو پیدل فوج پر مقرر کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے کی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس، دوسرا قیس بن ہیرا، تیسرا میسرہ بن مسروخ اور چوتھا عمرو بن طفیل کے حوالے کیا۔ یہ تینوں امیر عرب کے مانے ہوئے بہادر، جری اور نڈر سالار تھے اور انہیں ان کی شجاعت کے باعث فارس العرب کہا جاتا تھا۔ رومی اپنے لشکر کی 24 صفیں بنا کر میدان میں اترے۔ دونوں لشکر جب ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو ایک رومی جوان جو خوب تنومند اور جوان تھا میدان میں آیا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کے جواب میں میسرہ بن مسروق نے اپنا گھوڑا بڑھایا، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انہیں روک دیا کیونکہ وہ عیسائی ایک بے حد طاقتور انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن ہیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ شعر کہتے ہوئے آگے بڑھے، سائل النساء الحی فی حجابہا، پردہ نشین عورتوں سے پوچھ لو، الست یوم الحرب من ابطالہا، کیا میں لڑائی کے دن بہادروں کے کام نہیں کرتا؟ قیس بن ہیرا نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور اس خون خواری سے اس پر حملہ کیا کہ پہلے ہی وار میں قیس کی تلوار اس کے سر پر پڑی اور خود کو کاٹتی ہوئی گردن تک چلی گئی۔ وہ رومی اپنے گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت خالد نے آگے بڑھ کر بھرپور حملہ کیا۔ رومیوں نے ان کے ہر ماتحت افسر کے لیے علیحدہ علیحدہ فوجیں متعین کر رکھی تھیں، لیکن سب نے شکست کھائی اور اس دن جنگ یہاں تک پہنچ کر ہی رک گئی۔ رات کے وقت رومی سرداروں نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ عربوں کو شام کی دولت کا چسکا پڑ چکا ہے، بہتر ہے کہ انہیں کچھ مال و دولت دے کر ان کو اس جنگ سے ٹال دیا جائے۔ دوسرے دن انہوں نے خارج نام کے ایک آدمی کو قاصد بنا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ کسی معزز افسر کو بھیج دو
ہم اس سے صلح کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ خارج نے اسلامی لشکر میں آ کر حضرت خالد بن ولید سے گفتگو کے دوران مندرجہ ذیل سوالات کیے۔ خارج نے پوچھا، مجھے امید ہے جو واقعہ صحیح ہوگا وہ تم مجھ پر بیان کرو گے۔ حضرت خالد نے جواب دیا، بے شک ہمارے مذہب میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتری تھی جو تمہارے نبی نے تمہیں دی اور جس کے ذریعے تم جس قوم پر حملہ کرتے ہو فتح یاب ہوتے ہو؟ حضرت خالد نے انکار کر دیا، نہیں۔ خارج نے پوچھا، پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جانا چاہیے اور کیوں جنگوں میں ہمیشہ تمہیں فتح ہوتی ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک نبی مبعوث کیا، پہلے میں اسے جھٹلاتا تھا اور اس سے لڑا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں مسلمان ہو گیا، تب اس نے میرے فتح یاب ہونے کی دعا کی اور فرمایا کہ تو سیف اللہ ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیشہ ان پر مظفر و منصور رہے گا۔ خارج حیرت زدہ ہو گیا اور پھر پوچھا، تم ہم سے کیوں لڑنے آئے ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے خدا کو بھلا دیا ہے، اس کے نبی کو نہیں مانتے۔ تم لوگ یا تو اسلام قبول کر لو یا ہمارے موتی ہو جاؤ اور جزیہ دو، اگر یہ دونوں باتیں منظور نہ ہوں تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور فیصلہ ہماری تلوار کرے گی۔ خارج نے جستجو سے پوچھا، جو شخص تمہاری دعوت قبول کر لیتا ہے وہ کیسا سمجھا جاتا ہے اور اس سے کیسا سلوک ہوتا ہے؟ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، اسلام میں مسلمان کی حیثیت سے امیر و غریب میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ خارج بڑی دلچسپی لے رہا تھا، اس بار اس نے گہرے شوق کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کیا اس کو بھی تمہاری طرح ہی اجر ملے گا جس نے بعد میں اسلام قبول کیا ہو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، جو کوئی نیک نیتی سے ہم میں داخل ہوگا وہ ہم سے بھی افضل ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ دین و دنیا دونوں جگہ عزت عنایت فرمائیں گے۔ خارج کا دل حضرت خالد بن ولید کی بات چیت سے بھر آیا اور وہ وہیں سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ دوسرے روز حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی لشکر میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے اپنی شوکت کی خاطر دور دور تک سواروں کی صفیں کھڑی کر دی تھیں جو سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے۔ سمام بھی انہی میں شامل تھا۔ اس نے پہلی بار گہری نگاہ سے حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید کچھ اس طرح رومی سپاہ کے بیچ میں سے گزر رہے تھے جس طرح شیر بکریوں کے ریوڑ کو چیرتا ہوا گزرتا ہے۔ رومی امیر بہان نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے برابر بٹھایا۔ مترجم کے ذریعے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کے بعد بہان نے کہا کہ ہرقل ہمارا بادشاہ سب بادشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ مترجم ابھی پورے الفاظ بھی نہ کہنے پایا تھا کہ خالد بن ولید بول پڑے، بے شک تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا، مگر ہم نے جسے اپنا سردار بنا رکھا ہے اگر اسے ایک لمحے کے لیے بھی بادشاہت کا خیال گزرے تو ہم اسے معزول کر دیں گے۔ بہان نے کہا، تمہارے عرب جو یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہمیں تو امید تھی کہ عربوں کو اس طرح کی مراعات دینے پر تم سب عرب ہمارے مشکور ہوگے، مگر تم لوگ الٹے ہمارے ملک پر حملہ آور ہو گئے ہو اور ہمیں ہمارے ملک ہی سے نکال باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم سے پہلے بھی بہت قوموں نے ایسا کرنا چاہا مگر کبھی کامیاب نہ ہوئے۔ اب تمہاری قوم کو جو ایک جاہل و وحشی اور بے سر و سامان ہے یہ حوصلہ پڑا ہے۔ بہرحال ہم اس پر بھی درگزر کرتے ہیں، اگر تم لوگ اب بھی یہاں سے چلے جاؤ تو سپہ سالار کو 10,000 دینار، ہر افسر کو 1,000 اور ہر سپاہی کو 100 دینار دیں گے۔ بہان خاموش ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا، بے شک تم دولت مند اور صاحب حکومت ہو، تم نے اپنے ہمسایہ عربوں سے جو اچھا سلوک کیا تھا اس کی اصلیت بھی ہمیں معلوم ہے۔ یہ تمہارا ان پر کوئی احسان نہ تھا بلکہ تم نے اپنے مذہب کی اشاعت کی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچارے عیسائی ہو گئے اور آج ہمارے ہی مقابلے میں تمہارا ساتھ دیتے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہم مفلس، تنگ دست اور وحشی تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے جنہیں اپنے ہی ہاتھ سے بناتے تھے، کمزوروں کو پیس ڈالتے اور قبائل آپس میں لڑتے رہتے،
لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا اور ایک نبی بھیجا جو ہم میں سے ہی تھا۔ ہم میں وہ سب سے نیک، پاک اور فیاض تھا۔ اس نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کو کہا جس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کے بیوی بچے ہیں، وہ ایکتا اور یگانہ ہے۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم یہ عقیدہ ساری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جس نے اسے مان لیا وہ مسلمان اور ہمارا بھائی ہے، جس نے اسے نہ مانا وہ اگر جزیہ دے تو ہم اس کے محافظ ہیں، اور جس نے دونوں باتوں سے انکار کر دیا تو اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرتی ہے۔ باہن نے اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ تو کبھی بھی جزیہ نہیں دیں گے، ہم تو جزیہ لیتے ہیں، دیتے نہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ باہن نے اپنے افسروں کو بلا کر کہا کہ مسلمان جزیہ مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم مر جائیں گے مگر یہ ذلت برداشت نہیں کریں گے۔ بہرحال دونوں طرف سے جنگ کی تیاری شروع ہوئی۔ دوسرے روز رومی بڑے کر و فر سے نکلے۔ حضرت خالد نے یہ حالت دیکھ کر عرب کے عام قاعدے کے خلاف فوج جس کی تعداد 30-35 ہزار تھی، اس کے 36 حصے کیے اور آگے پیچھے بڑی ترتیب کے ساتھ صفیں بنا لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلب پر، عمرو بن عاص اور شرجیل بن حسنہ میمنہ پر، اور یزید بن ابی سفیان کے تحت میسرہ تھا۔ اس کے علاوہ ہر صف کا جو افسر تھا وہ عرب کا مانا ہوا دلیر اور شجاع تھا۔ عرب کے نامور اور شعلہ بیان خطیب اپنی تقریروں سے لشکر میں ایک نئی روح پھونک رہے تھے۔ انہی میں ابو سفیان بھی تھے۔ یہ زور زور سے کہتے جا رہے تھے، اللہ انکم روات العرب انصار الاسلام و انہم زاوت الروم و انصار الشرک، اللہم ھذا یوم من ابامک، اللہم انزل نصرک علی عبادک۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلا چلا کر اپنے سپاہیوں کو کہہ رہے تھے، ایھا الناس عزوا ابصارکم واشرعوا الدماء، دوستوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور برچیاں تان لو۔ وَأَظْلُمُوا مَرَاكِزْكُمْ فَإِذَا حَمَلَ عَدُّوكُمْ وَأَقْسِلُوا، اپنی جگہ پر جمے رہو، پھر جب دشمن حملہ آور ہو تو اسے آنے دو۔ ہم حتی اذا رکبوا اطرافا وسنتی فبتوا فی وجوہکم وثواب الاسد، یہاں تک کہ تمہاری برچیوں کی نوک پر آ جائیں تو پھر شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑو۔ فوج تعداد میں اگرچہ بہت کم تھی مگر سب عرب کے مانے ہوئے جنگجو اور شجاع تھے۔ ان میں 1000 صحابہ کرام، 100 کے قریب وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ قبیلہ ازد، حمیر، ہمدان، خولان، لقم اور جذام کے بے شمار نوجوان اور سردار اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ اس جنگ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں عورتوں نے بھی اپنا بہترین جنگی کردار ادا کیا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند حملہ کرتی ہوئی جب آگے بڑھتی تھیں تو چلا چلا کر پڑھتی تھیں، ازد الغطفان یسونکم۔ ابو سفیان کی بیٹی یزید اور معاویہ کی بہن جویریہ نے بھی اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ایک شخص مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بے حد خوش الحان تھے، فوج کے آگے سورہ انفال کا وہ حصہ پڑھتے جا رہے تھے جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی۔ رومیوں کے غضب کا یہ حال تھا کہ 30,000 آدمیوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا تھا کہ بھاگنے کا خیال تک پیدا نہ ہو۔ جنگ کی ابتدا بھی رومیوں کی طرف سے ہی ہوئی تھی۔ 2 لاکھ کا لشکر آگے بڑھا۔ ہزاروں پادری، راہب اور بشپ صلیب اٹھائے لشکر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ایک مسلمان سپاہی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اللہ اکبر، کس قدر زیادہ فوج ہے۔ خالد بن ولید نے خفا ہو کر جواب دیا، چپ رہو، خدا کی قسم میرے گھوڑے کے سم اگر ٹھیک ہوتے تو میں عیسائیوں سے کہتا کہ اتنی ہی فوج اور لے کر آ جاؤ۔ جنگ کی ابتدا ہوئی۔ رومیوں نے نہایت زور و شور سے حملہ کر دیا۔ وہ تیروں کی بے پناہ بوچھاڑ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ حملہ اس قدر زوردار تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا میمنہ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا اور پراگندگی کی حالت میں پیچھے ہٹنے لگا۔ رومی برابر ان کا تعاقب کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مسلمان اپنے حرم کے خیموں تک پہنچ گئے۔ عورتوں نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو اپنے خیموں کی چوبیں اکھاڑ لیں اور چلا چلا کر اپنے جوانوں کو غیرت دلانے لگیں۔ اس وقت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتی ہوئی اپنے جوانوں کا دل بڑھا رہی تھیں،
یہاں رباعنی نسوتا نقیات رمیتا بالسہم والمنیات۔ آئین اس وقت جب کہ جنگ کی بھٹی شعلے اگل رہی تھی اور زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، سمام بڑی پامردی کے ساتھ رومیوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ لڑتے لڑتے دفتن اس کا سامنا جنید سے ہو گیا۔ اس کے ایک طرف عروہ بن مسعود اور سلیمان بھی تھے۔ سمام کا ہاتھ رک گیا۔ گزرا ہوا زمانہ ایک بار اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا اور وہ اداس اور افسردہ ہو کر رہ گیا۔ ناگاہ اس نے اپنی آنکھیں جھپکائیں اور اپنے سامنے لڑتے ہوئے عربوں کے لباس کو ایک بار غور سے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے لباس پر نگاہ ڈالی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے بسی سے بڑبڑایا، کس قدر بدقسمت انسان ہوں میں جو اپنی ہی قوم کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ جنید، عروہ اور سلیمان بھی اسے بڑی حیرت اور حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ سمام بھی ان سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ قبیلہ ازد کے سردار عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ سمام نے بڑی پھرتی سے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ اس دوران ایک رومی عمرو بن طفیل پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ سمام کا ذہن اس موقع پر بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو ہی اس رومی نے عمرو بن طفیل پر اپنی تلوار گرانا چاہی، سمام نے اپنی تلوار گھمائی اور ایک خوفناک وار کے ساتھ اس رومی کی گردن کاٹ دی۔ عمرو بن طفیل سمام کے اس رویے پر سخت حیرت زدہ تھا۔ جنید، عمرو اور سلیمان لڑتے لڑتے سمام کی ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک سمام پلٹا اور رومیوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دائیں بائیں ہاتھ مارتا ہوا بڑی تیزی سے انہیں کاٹنے لگا تھا۔ اس کے لڑنے کا انداز بالکل وحشیوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ لڑتا لڑتا کافی دور تک رومی لشکر کے اندر چلا گیا تھا۔ عمرو بن طفیل بھی اس خیال سے کہ کہیں رومی اسے نقصان نہ پہنچائیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جنید، عروہ اور سلیمان کا رخ بھی ادھر ہی تھا۔ مسلمانوں کا میمنہ جب پیچھے ہٹتا ہوا حرم کے قریب آن پہنچا اور عورتیں انہیں غیرت دلانے لگیں، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میمنہ کے ایک حصے کے سردار تھے اور ان کے بیٹے نے کچھ اس طرح جان توڑ کر حملے کیے کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں سنبھل گئے، اور ساتھ ہی قبیلہ زبیدہ کے سردار حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 500 نوجوانوں کے ساتھ ایک بھرپور حملہ کر دیا اور پوری سپاہ جو مسلمانوں کا تعاقب کر رہی تھی انہیں روک لیا۔ قبیلہ ازد کے سردار عمرو بن طفیل جس پر حملہ کرتے ہوئے رومی کو سمام نے ختم کر دیا تھا، وہ اور اس کے قبیلے والے بھی میمنہ میں تھے اور اب سمام بھی ان کے ساتھ میمنہ میں شامل ہو گیا تھا۔ عمرو بن طفیل بار بار حملہ کرتے ہوئے اپنے قبیلے والوں کو کہتے تھے، ازدیوں، دیکھنا تمہاری وجہ سے مسلمانوں پر کوئی داغ نہ آ جائے۔ اور پھر ان کے ہاتھوں 9 بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ آخر میں وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ یزید بن ابو سفیان بھی اپنی سپاہ کے ساتھ خوب جھپٹ رہے تھے۔ ان کے باپ ابو سفیان جو اپنی فوج کو جوش دلاتے پھر رہے تھے، ایک بار یزید کے پاس آئے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جانے پدر، لڑائی میں اس وقت ہر سپاہی اپنی مہارت اور شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے، مگر تم سپہ سالار ہو۔ اگر کوئی بھی سپاہی لڑنے میں تم سے آگے نکل گیا تو تمہارے لیے باعث شرم ہوگا۔ شرجیل بن حسنہ گو چاروں طرف سے دشمن کے سخت نرغے میں تھے، مگر شیر کی طرح دہاڑ دہاڑ کر حملے کر رہے تھے اور ایک سخت چٹان بن کر کھڑے ہو گئے۔ سمام نے رومیوں کے میمنہ کو بری طرح کاٹنا شروع کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور بربریت تھی۔ کسی زخمی چیتے کی طرح وہ جست پہ جست لگا لگا کر جھپٹ رہا تھا۔ دائیں بائیں دونوں ہاتھوں سے وہ تلوار اور ڈھال برسا رہا تھا۔ آج واقعی وہ کفن باندھ کر لڑ رہا تھا۔ شاید وہ عیسائیوں سے اپنے سارے حساب بے باک کر لینا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 12 رومیوں کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ اس کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور سب کپڑے خون آلود ہو چکے تھے، تاہم اس کے حملوں میں ابھی تک پہلے جیسی ہی پھرتی اور چمک تھی اور وہ اپنے چاروں طرف بڑی مہارت سے خوفناک حملے کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے میمنہ میں جب قتل کا بازار گرم ہوا، رومیوں کے میمنہ کے سردار ابن قناطیر نے میسرہ پر ایک بھرپور حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے اس حصے میں جہاں ابن قناطیر نے حملہ کیا تھا، زیادہ تر بنو لخم اور بنو غسان کے قبائل کے نو مسلم تھے، اور شام میں رہتے ہوئے ان پر رومیوں کا رعب چھایا ہوا تھا، اس لیے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور رومی ان کے تعاقب میں لگ گئے۔
یہ لوگ عورتوں کے خیموں تک بڑھتے چلے گئے۔ آخر عورتوں کی پامردی نے رومیوں کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر یقیناً لشکر میں ابتری پھیل گئی ہوتی اور جنگ کا خاتمہ ہو چکا ہوتا، مگر یزید بن ابو سفیان، عمرو بن عاص، شرجیل بن حسنہ، قیاس بن سہیم، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے سردار اس قدر خون خواری سے حملہ آور ہوئے کہ پیچھے ہٹتے ہوئے مسلمان پھر سنبھلنے لگے تھے۔ قیاس بن سہیم کچھ اس طرح خوفناک انداز میں لڑ رہے تھے کہ تلوار اور نیزے ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھوں سے گر رہے تھے، مگر چہرے پر بل تک نہ آتا تھا۔ نیزہ گرتا تو چلا کر کہتے کہ کوئی ہے جو اسے ہتھیار دے، جس نے خدا سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میدان سے ہٹے گا تو مر کر ہی ہٹے گا۔ لوگ فوراً ان کے ہاتھ میں تلوار یا نیزہ لا کر دیتے اور پھر یہ مرد مجاہد شیر کی طرح حملہ آور ہونے لگتا۔ سعید بن زید غصے میں گھٹنے ٹیکے ہوئے کھڑے تھے۔ رومی ان کی طرف بڑھے تو شیر کی طرح جھپٹے اور مقدمے کے افسر کو مار گرایا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا۔ دفتن ہی وہ صفیں چیرتے ہوئے اس موقع پر نکلے اور رومیوں کی صفیں الٹ رکھی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پیچھے لگا رکھا تھا۔ دفتن ہی وہ صفیں چیرتے ہوئے اس موقع پر نکلے اور رومیوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ وہ میدان میں کچھ اس طرح حاوی تھے جیسے جنگل میں شیر دہاڑ دہاڑ کر اپنی بادشاہت اور حکمرانی کا اعلان کر رہا ہو۔ یہی حالت حضرت خالد بن ولید کی تھی۔ جس طرف نکلتے تھے لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے نکل جاتے۔ جنگ کے شعلے جب خوب بھڑک رہے تھے، اکرمہ بن ابو جہل نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور چلاتے ہوئے کہا، عیسائیوں، میں کسی زمانے میں یعنی کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، کیا آج تم جیسے دشمن کے سامنے میرے قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنے لشکر پر نگاہ ڈالی اور زور سے پکارے، من بیعک الموت، مرنے پر کون بیعت کرتا ہے؟ 400 نوجوانوں نے ان کے ساتھ مرنے پر بیعت کی اور اس قدر ولولے اور ثابت قدمی سے لڑے کہ تقریباً سبھی شہید ہو گئے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مقتولوں کے ڈھیر سے ملی، ابھی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ خالد بن ولید نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور ان کے منہ میں پانی ٹپکاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اکرمہ اور ان کے ساتھی تو شہید ہو گئے، مگر اپنے ساتھ رومیوں کے ہزاروں سپاہیوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ خالد بن ولید کے حملوں نے اور جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے رومیوں کی طاقت توڑ کر رکھ دی، یہاں تک کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اسی وقت خالد بن ولید نے انہیں اور تیزی سے دبانا شروع کر دیا اور ان کے سپہ سالار در نجار تک پہنچ گئے۔ دوسرے رومی افسروں نے آنکھوں پر کپڑے ڈال دیے تھے تاکہ یہ آنکھیں اگر فتح کا منظر نہ دیکھ سکیں تو شکست بھی نہ دیکھیں۔ عین اسی لمحے جب حضرت خالد بن ولید رومی لشکر میں گھس کر زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے تھے، قیس بن حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے ایک حصے کے ساتھ میسرہ کی پشت پر متعین کر رکھا تھا، دفتن دہاڑتے ہوئے نکلے اور عقب سے اس طرح خوفناک حملہ کیا کہ رومی سرداروں نے لاکھ اپنے لشکر کو سنبھالا، مگر ان کی فوج کے قدم اکھڑ چکے تھے، جنہیں وہ دوبارہ جمانے میں ہر طرح سے ناکام رہے۔ ان کی تمام صفیں ابتری کا شکار ہو گئیں۔ سعید بن زید بھی قلب سے نکل کر جھپٹے اور رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اس جنگ کا ایک یادگار واقعہ یہ ہے کہ جس وقت گھمسان کی جنگ جاری تھی، ایک جوان حباش بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک شجاع انسان تھے، بڑی بہادری اور پامردی سے لڑ رہے تھے کہ ان کے پاؤں پر کسی رومی نے تلوار مار دی اور ایک پاؤں کٹ کر علیحدہ ہو گیا، مگر حباش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو وہ اپنا کٹا ہوا پاؤں ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور کہتے تھے کہ میرا پاؤں کہاں ہے۔ ان کے قبیلے کے لوگ ان کے اس واقعے پر ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ بہرحال رومی پسپا ہونے شروع ہو گئے اور مسلمان ان کا تعاقب کرتے ہوئے بری طرح کاٹ رہے تھے۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ پیچھے ایک نالا آ گیا۔ مسلمانوں نے رومیوں کو اس قدر قتل کیا کہ وہ نالا لاشوں سے بھر گیا اور میدان خالی ہو گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ شام سے رومیوں کی بساط ہمیشہ کے لیے لپٹ چکی تھی۔ ہرقل جو اس وقت انطاکیہ میں تھا،
جب اسے اس لشکر کی شکست کی اطلاع ملی تو اس نے شام کی طرف منہ کر کے کہا، الوداع اے شام، اور خود قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس جنگ میں 1,00,000 رومی مارے گئے اور کوئی 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یرموک کا میدان، جہاں کچھ دن قبل بھیانک موت کا کھیل کھیلا گیا تھا، جہاں ہر طرف موت منڈلاتی پھرتی تھی، اب اداس اور خاموش ہو گیا تھا۔ مسلمان پڑاؤ ڈال چکے تھے، زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی، کچھ لوگ آرام کر رہے تھے۔ ایک خیمے میں سمام جنید کی مرہم پٹی کرنے کے بعد سلیمان کے زخم دھو کر پٹی باندھ رہا تھا۔ ایک طرف عروہ بن مسعود سویا ہوا تھا۔ سمام جب پٹی باندھ چکا تو سلیمان نے پوچھا، تمہارے کوئی زخم تو نہیں آیا آخی؟ سمام ہاتھ دھونے لگا، نہیں، چند رومیوں نے 2-1 بار مجھے ڈھال ماری تھی، مگر میری زرہ کافی مضبوط ہے، اس نے مجھے بچا لیا۔ سمام ابھی تک جنگ کا خون آلود لباس پہنے ہوئے تھا، گو ابھی تک اس نے اسلام قبول نہ کیا تھا، تاہم اسلامی لشکر میں شامل ضرور ہو چکا تھا۔ جب وہ ہاتھ دھو چکا تو جنید نے پوچھا، تم رومی لشکر میں کیسے داخل ہو گئے؟ سمام نے لمبا سانس لیا، طویل داستان ہے، پھر بھی میں سننا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بستیوں کو آباد کرنے کے بعد یہاں ایک لڑکی کو لینے دمشق آیا تھا۔ جنید نے اس کی بات کاٹ دی، اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بھی بستی سے ہو کر آئے تھے، ہم نے وہاں سے تمہارا پتہ کیا تھا، صرف یہ بتاؤ کہ دمشق سے سب قیدیوں کو اجنادین لے جایا گیا تھا۔ وہاں جب رومیوں کو شکست ہوئی تو میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہو کر دمشق چلا گیا، مگر ابھی میں شہر سے کافی دور تھا کہ پتہ چلا مسلمان شہر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے بھاگا اور سیدھا انطاکیہ چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک سرائے میں کچھ عرصے تک قیام کیا تھا، وہاں بیکار پڑے پڑے میں تنگ آ گیا۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ شہر سے باہر 1,000 دستوں کے سردار چننے کے لیے مقابلے ہو رہے ہیں۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا اور مقابلہ جیتنے کے بعد 1,000 سواروں کا سردار مقرر کر دیا گیا۔ وہاں سے رومیوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ میں یہاں یرموک آن پہنچا۔ اس کے بعد جنگ میں کیا حالات پیش آئے تم خود ہی جانتے ہو۔ جنید نے اس بار ذرا تعجب سے پوچھا، تم یہودیوں پر کیسے غالب آ گئے؟ سمام اداس ہو گیا، جب میں قید کر لیا گیا تو تیسرے دن یہودی مجھے میری بستی کو آخری بار دکھانے القطر لے گئے۔ اس وقت اسما زندہ تھی۔ سمام رک گیا اور اپنے آنسو پونچھے۔ سلیمان بھی رو پڑا تھا۔ وہ بیچاری میری حالت دیکھ کر مجھ سے لپٹ گئی اور میری ابا کے اندر ایک ریتی اڑس دی، جس کی مدد سے میں اپنی زنجیریں کاٹ کر ایک روز قید سے بھاگ نکلا۔ وہاں سے میں مرج راہد پہنچا، اپنے چند پرانے دوستوں کی مدد سے عرب جوانوں کو جمع کیا اور پھر یہودیوں کو اس صحرا سے ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سمام نے اب جنید سے پوچھا، مگر تم جنگ کے بعد کہاں بھاگ گئے تھے؟ جنید نے کمر سے بندھی ہوئی چمڑے کی پیٹی کھول کر ایک طرف رکھ دی اور کہنے لگا، یہودیوں کے ہاتھوں جب ہمیں شکست ہوئی تو میں اور سلیمان بھاگ گئے۔ ایک رات ہم چوری چوری بستی میں آئے، اسما بھی وہیں تھی۔ ہم دونوں نے اس کی بہت منتیں کی کہ یہودی ابھی اور ظلم کریں گے، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ بھاگ چلے، مگر وہ نہ مانی۔ وہ کہتی تھی، جب تک میرا شوہر یہودیوں کی قید میں ہے میں کہیں بھاگ کر نہیں جاؤں گی۔ ناچار ہم دونوں وہاں سے بھاگ کر قراقر کی طرف چلے گئے۔ ہم نے کئی ماہ تک لگاتار عربوں کو جمع کر کے یہودیوں سے بدلہ لینا چاہا، مگر ہمیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر ہم خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ سنا ہے تمہارا لشکر اپنی بستیوں میں سے ہو کر آیا تھا؟ سمام نے پوچھا۔ ہاں۔ سمام نے اشتیاق سے پوچھا، اب بستیاں کیسی ہیں؟ خوب آباد ہیں، اور وہ سب لوگ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بہت سے اس جنگ میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ سمام کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کون کون ہیں؟ ہمیں ان کے نام تو یاد نہیں، تاہم کافی موجود ہیں۔ تم دونوں نے کن کن جنگوں میں حصہ لیا ہے؟ سب میں۔ اجنادین گئے، دمشق اور مقل میں لڑے، حمص کی جنگ میں بھی ہم نے حصہ لیا تھا۔ سلیمان جو اب تک خاموشی تھا ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، ایک اور نئی بات ہے اخی۔ سمام نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟
سلیمان نے کنکیوں سے جنید کی طرف دیکھا۔ بتا دوں وہی دمشق والی بات؟ ہاں بتا دو۔ ہم دونوں نے شادی بھی کر لی ہے اخی۔ اس پر سمام مسکرا اٹھا۔ مگر کہاں؟ دمشق میں کچھ عیسائی لڑکیاں مسلمان ہو گئی تھیں، ان میں 2 بہنیں بالکل یتیم اور بے سہارا تھیں۔ بڑی سے جنید نے نکاح کر لیا اور چھوٹی سے میں نے۔ اس پر سمام بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ دمشق میں موجود ہیں۔ میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جنید نے پھر پوچھا، وہ ربطہ جسے تم لینے آئے تھے وہ کہاں گئی؟ سمام اداس ہو گیا۔ اس وقت دمشق سے 5 میل دور ایک قصبہ رباح کے کلیسا میں راہبہ تھی، اب خبر نہیں کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ جنید نے شرارت کی، تم سے محبت بھی کرتی ہوگی؟ سمام خاموشی رہا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں ایک دیو قامت جوان خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ عمار تھا۔ اسے دیکھتے ہی سمام اٹھا اور بھاگ کر اسے گلے لگا لیا۔ اوہ عمار، تم یہاں، کہو کیسے ہو؟ عمار جو قد میں سمام سے کچھ چھوٹا تھا، اس کے کندھے پر اپنا منہ رکھتے ہوئے بولا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ سمام اسے ساتھ لے کر بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کیسا دھوکہ، کیسا فریب؟ اکیلے بستی سے بھاگ گئے اور پتہ نہیں کہاں کہاں قید ہوتے پھرے۔ دونوں بستیوں کے لوگ تمہاری اچانک گمشدگی سے سخت پریشان ہیں۔ میں خبر نہیں تمہاری تلاش میں کہاں کہاں مارا مارا پھرا، مگر تم کہیں ملے نہیں۔ کم از کم مجھے تو اطلاع کی ہوتی۔ میرا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اب یہاں ہوں؟ سمام نے پوچھا۔ ازدی قبیلے کے ایک نوجوان نے بتایا تھا، سنا ہے جنگ میں تم نے ایک بار ان کے سردار کی جان بچائی تھی۔ تمہارا سنتے ہی میں ادھر چلا آیا۔ میں جانتا تھا جنید اور سلیمان کے علاوہ تم اور کہیں نہیں ہوگی۔ حبابہ بہن کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ بستی کے لوگ خوش ہیں؟ ہاں سبھی خوش ہیں، مگر تمہاری کمی محسوس کرتے ہیں۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ مگر کہاں؟ دونوں بستیوں کے جوان جو اس جنگ میں شامل ہوئے تھے بڑی بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ تو سب میرے ساتھ ساتھ آتے تھے، پر میں نے ہی انہیں کہا کہ تم سب یہیں ٹھہرو، میں سمام کو ساتھ لے کر آتا ہوں۔ اس پر سمام کھڑا ہو گیا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے جنید کی طرف دیکھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ سمام اور عمار دونوں خیمے سے باہر چلے گئے۔ رات تقریباً ہو چکی تھی۔ لوگ اٹھ کر عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ خدائے برتر کے حضور سر بسجود تھے۔ ایک عجیب سماں تھا۔ لشکر میں ابھی ویسے صبح نہ ہوئی تھی اور ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ سمام ایک دم جاگ اٹھا اور کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ دفتن فضاؤں میں ایک آواز ابھری اور اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اس نے انسان کو ایسے مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح بچتی ہے، اور جنات کو خالص آگ سے پیدا کیا۔ سمام اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر آیا۔ آواز کا اس پر کچھ اس طرح اثر ہوا تھا کہ وہ اس کی طرف از خود ہی کھینچا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ خیمے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان جو گھوڑے پر سوار اور ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل پکڑے ہوئے تھا، لشکر کے گرد پہرا دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ لشکر کا خوش الہان قاری مقدار تھا۔ آواز پھر ابھری اور سمام کا سینہ چاک کرتی ہوئی چلی گئی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سمام اپنے آپ میں نہ رہا تھا۔ کوئی نادیدہ قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آواز اس کے کانوں سے ہو کر دل میں اتر رہی تھی اور دونوں کو ایک ریسمان میں پروئی جا رہی تھی۔
کوئی اسے پکار رہا تھا جیسے کوئی گلیفام کوئی نادیدہ سروش آوازیں دے رہا ہو۔ کسی نے اسے مدہوش کر کے رکھ دیا اور آیات ربانی کے وہ الفاظ اس پر ایسا نشہ اور سرور طاری کر رہے تھے کہ وہ ان کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ ایسے الفاظ سننے کو بےتاب نظر آتا تھا۔ مقدار لشکر کے گرد بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ سمام اس کی طرف بھاگنے لگا۔ آواز اس بار ذرا بلند ہو کر ابھری اور لگاتار سنائی دی، جیسے آسمان کے فرشتے اپنے رب کی طرف سے پکارنے لگے ہوں۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے دو دریاؤں کو ملایا کہ باہم ملے ہوئے ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے کہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سمام نے ایک جگہ کھڑے ہو کر پھر اس آواز کو غور سے سنا اور دوبارہ اس کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جنید، سلیمان، عمار اور عروہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ مقدار کی آواز اس بار اور زیادہ بلند ہو کر سنائی دی۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی کے اختیار میں ہیں جہاز جو پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سمام کچھ دیر رک کر پھر اسی سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ اب بری طرح رو رہا تھا، بھاگتا بھی جاتا تھا اور اپنے عمامے کے پلو سے بار بار اپنے آنسو بھی پوچھتا جاتا تھا۔ وہ کپ کپا رہا تھا جیسے کوئی قوت اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی ہو۔ مقدار کی آواز اب کچھ ایسی بلند ہو کر ابھری کہ اس کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جو بھی اس زمین پر ہیں سب فنا ہو جائیں گے، صرف آپ کے رب کی ذات جو عظمت اور احسان والی ہے باقی رہے گی۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سمام اب دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کا سارا لباس پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ وہ بار بار گر پڑتا تھا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ وہ اپنے حواس میں نہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز اسے مضبوطی سے باندھ کر اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اب وہ بار بار گر رہا تھا اور بار بار اٹھ کر دوڑ پڑتا تھا۔ وہ اب مقدار کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ آواز پھر ابھری، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی سے سب آسمان اور زمین والے مانگتے ہیں۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ہم عنقریب تمہارے حساب کتاب کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سمام نے ہاتھ کانپتے ہوئے مقدار کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ وہ بری طرح سسک سسک کر رو رہا تھا۔ مقدار نے پریشان ہو کر پوچھا، کون ہو تم؟ سمام کی آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں کیسا بدقسمت ہوں۔ مقدار اپنے گھوڑے سے اتر پڑا۔ سمام بے سود سا ہو کر ریت پر گر گیا تھا۔ مقدار اس کے قریب آیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشل اس کے قریب ہی ریت میں گاڑتے ہوئے پوچھا، میرے بھائی کون ہو تم؟ سمام نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا اور اونچے اونچے سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا تھا۔ مقدار کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مقدار نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ تمہیں کیا ہوا ہے میرے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ میں وہ بدنصیب ہوں۔ اس کی آواز ڈوب گئی اور وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ مقدار نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ ہاں بولو بولو، کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں وہ بدنصیب ہوں جو آج تک اس روشنی سے دور ہی دور بھٹکتا رہا۔ میں ایک ایسا بھٹکا ہوا مسافر ہوں جو اپنے سنہری غول سے بچھڑ گیا تھا۔ مقدار اس کی بات کچھ کچھ سمجھ گیا تھا۔ تم شاید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ سمام نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ اتنے میں جنید، عمار، عروہ اور سلیمان بھی اس کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مقدار نے پھر نرمی سے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سمام نے اپنی ابا کے اندر سے نقدی کی 2 تھیلیاں نکالی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نقدی کی ایک تھیلی پہلے ہی میرے پاس تھی، دوسری آج مال غنیمت کے حصے میں مجھے ملی ہے۔ تم گھوڑے پر سوار ہو کر جو کچھ پڑھ رہے تھے، اگر دوبارہ پڑھو تو یہ دونوں تھیلیاں جو میری کل متاع ہیں میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مقدار بھی رو پڑا تھا۔ پیچھے کھڑے جنید، عمار، عروہ اور سلیمان بھی رو رہے تھے۔ مقدار نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دونوں تھیلیاں اس کی گود میں رکھ دیں اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ سمام کانپ گیا۔ وہ اور زیادہ بدحواس ہو کر بولا، اگر یہ نقدی کم ہو تو میں ساری عمر تمہارا غلام بننے کو تیار ہوں۔ صرف ایک بار وہ آیات پڑھ کر سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے، یقیناً وہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے۔ مقدار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہیں مفت سناتا ہوں۔ سمام کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں تمہارا احسان مند ہوں گا۔ کیا تم پہلے مسلمان ہونا پسند کرو گے؟ سمام نے فوراً کہہ دیا، ہاں۔ مقدار نے زور سے کہا، تو پھر پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ سمام بڑی روانی سے پڑھ گیا۔ مقدار کی آواز پھر فضا میں ابھری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان جس نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضاؤں میں نور ہی نور بکھر گیا ہو، ہر طرف اجالے ہی اجالے پھیل گئے ہوں۔ مقدار بڑے رقت آمیز انداز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹھے ہوئے سمام کی آنکھوں سے آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے نکل نکل کر ریت میں جذب ہوتے چلے جا رہے تھے۔